حضرت علامہ مولانا مفتی وسیم صاحب سے، استاد محترم سے میں بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے معلومات دلوں کو منور کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلۃ المسیلۃ فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا وملجانا ومأوانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المقتحم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے علاقے میں کورنگی ٹومنے میں ویسے کافی مرتبہ آ چکا ہوں۔ اس مسجد کے اندر بندہ نچیز کی پہلی حاضری ہے، اور مسجد کے جو امام و خطیب ہیں حضرت مولانا اعجاز اطاری صاحب، ان کی وساست سے میں یہاں پہ موجود ہوں۔ یہاں موجود علماء مشائخ اہل سنت، امام صاحب، مؤذن صاحب، خادم مسجد انتظامیہ، اور جو آپ لوگ ہیں چرخ اہل سنت، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے حسنین کریمین کا ذکر سننے کے لیے مدعو فرمایا۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ 12 بجے تک میں بیان کو اختتام کی طرف لاؤں، کیونکہ پھر لنگر حسینیہ بھی ہے کہ اس کے بعد صبح فجر کی نماز بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ العزیز۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا پس منظر میں 2 منٹ میں ذکر کر دوں، انشاءاللہ پھر ذکر حسین کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا، میں اس کو کچھ مفہوم عرض کروں گا، واقعہ تو بڑا طویل ہے، مختصر کرتے ہوئے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں، آپ کے کاشان نبوت میں مہمان بکثرت آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے ذمہ کرم پر مہمانوں کی مہمان نوازی بھی ہوا کرتی تھی، اور بظاہر کوئی ذرائع ایسے دکھتے نہیں تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس کسی ذرائع سے مال و دولت بکثرت آتا ہو۔ وہ فاقہ کشی کے دن تھے، اور جو بھی خالی جھولیاں لے کے آتا مصطفیٰ ان کی جھولیوں کو بھر دیتے تھے۔ جو کاسا لے کے آتا وہ بھر کے واپس جاتا، جو خالی آتا اس کو نور سے بھر دیتے تھے۔ جو سائل آ کے منگتا سوال کرتا مصطفیٰ اس کو عطا فرما دیتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے باہم بیٹھ کر آپس میں مشورہ کیا، کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اگر ہر مہینے کے شروع کے اندر کچھ نہ کچھ پیسے آپس میں جمع کر لیں، اور جو رقم مال و دولت جمع ہو کچھ نہ کچھ حصہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ہم پیش کر دیا کریں، اور پیش کرنے کے بعد عرض کریں کہ یا رسول اللہ، جو آپ نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں ان احسانات کا بدلہ تو ہم چکا نہیں سکتے، لیکن یہ دل سے اخلاص کے ساتھ کچھ تھوڑا سا تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آپ اس کو شب سے قبولیت عطا فرما دیجیے۔ اب مال و دولت جمع ہوا، لیکن کس کے اندر اتنی ہمت تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتا؟ پھر بالآخر یہ فیصلہ ترتیب پایا کہ سرکار کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدعو کیا جائے، اور انہیں عرض کیے جائے کہ حضور آپ یہ مال اٹھا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور ہمارا جو ارادہ، جو ہماری نیت ہے وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ حضور کے چچا آئے، وہ مال و دولت اٹھایا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں میں ڈالا، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے غلام بڑے اخلاص کے ساتھ
اور بڑے ہی درد مند انداز کے ساتھ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ حضور آپ کے غلاموں نے کچھ مال آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، کیونکہ غلام یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہمانوں کا ہجوم آپ کے کشان نبوت میں لگا رہتا ہے، بظاہر کوئی ذرائع ہمیں معلوم نہیں ہوتے، یہ چھوٹا سا تحفہ ہے، آپ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اس سے پہلے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرماتے، اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت کو نازل فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب ان کو فرما دو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ گویا طائف کے پتھر کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوا تھا، وہاں سے لے کر غزوہ احد میں جہاں نبی پاک علیہ السلام کے دندان مبارک کا قصہ شہید ہوا، وہاں تک فرمایا جو کچھ ہوا ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ہاں اگر دینا چاہتے ہو تو میرے جو گھر کے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے محبت مانگتا ہوں، اگر دینا چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت ان سے مانگتا ہوں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے اہل بیت ہیں، وہ کون سے قریبی رشتہ دار ہیں؟ فرمایا ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام فاطمہ ہے، ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین ہے، ارے اگر دینا چاہتے ہو تو میں تنخواہ کی محبت مجھے دے دو۔ دینا چاہتے ہو تو ان کی محبت ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون فاطمہ تو زہرا کہ جن کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ کنز العنمان کے اندر اذا کان یوم القیامت، جب حشر کا دن برپا ہوگا، سب کے پروٹوکول ختم، سب نسب ختم، سب حسب ختم، حشر کے دن اگر کسی کا نسب باقی رہے گا، وہ آپ کو میرے آقا محمد عربی کی ذات ہے، آپ کا نسب بھی حشر کے دن باقی، آپ کا سبب بھی حشر کے دن باقی۔ ارے حشر کا دن جب بیٹی ماں سے دور، جب بیٹا باپ سے دور، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور وہ پل صراط کہ جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جس سے لوگ کٹ کٹ کر آتش جہنم میں جھلس رہے ہوں گے، جب سب پروٹوکول ختم ہوں گے، اس وقت اللہ رب العزت ساری کائنات والوں سے پروٹوکول دیوائے گا فاطمہ بنت محمد کو۔ کیا شان ہوگی فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات کی۔ فرمایا جب قیامت کا دن برپا ہوگا، نادا منادن من بطون العرش، عرش کے نیچے سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، یا اہل الجمع، اے اہل معاشر، نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، اس لیے کہ یا حتی تمر فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو رہا ہے۔ اس شان سے سیدہ کا گزر ہوگا کہ جنت کی 70,000 حوریں امی کے ساتھ ہوں گی، اس شان سے ہجوم کے ساتھ گزریں گی کہ سب کی گردنیں پہ جھکی ہوں گی، سب کی نگاہ بھی نیچے ہوں گی۔ ارے حشر کا دن جب سب پروٹوکول ختم ہوں گے، اللہ رب العزت محبوب کے شہزادی کو سب سے پروٹوکول عطا فرمائے گا۔ یہ پروٹوکول ہے سیدہ کا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور شان دیکھیے کیسی ہے، کیسی شان۔ ترمذی کے اندر چلیے، میری عادت ہے میں حوالہ پہلے دیتا ہوں، بعد میں کرتا ہوں۔ جامع ترمذی کے اندر صحیح حدیث شفاق، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ موجود تھے، ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، جب چلا گیا حضور نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ ورسول عالم، اللہ کا رسول بہتر جانتا کہ یہ کون تھے۔ فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة، اے میرے صحابہ جبریل علیہ السلام کا تو آنا جانا ہماری بارگاہ میں ہوتا ہے، لیکن یہ وہ فرشتہ ہے جو آج کی رات کبھی بھی آسمان سے زمین پر نہیں اترا۔ فرسٹ ٹائم مصطفیٰ کی ملاقات کے لیے آیا، پہلی بار، اور آ کے فرمایا فاستأذن ربہ ان یسلم علی، اس فرشتے نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ رب مجھے اجازت دے کہ میں تیرے محبوب پہ جا کے سلام پڑھ گیا۔ سبحان اللہ۔ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ آج لوگ اسی چکر میں حضرت رہ گئے کہ یہاں سے سلام پڑھو تو وہاں سے پڑھو، کچھ کہتے ہیں یہاں سے پڑھو تو شرک ہے، وہاں سے پڑھو تو جائز ہے، ہم کہتے ہیں یہاں وہاں کی دور کی بات نہیں، تو مصطفیٰ سے دور ہو سکتا ہے،
لیکن حبیب خدا تو اس سے کبھی دور نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وہ جب اپنی بات کرتا ہے تو رب فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب اپنے نبی کی بات کرتا ہے تو قرآن میں فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جبھی تو بریلی کا تاجدار پکار اٹھا کہ وہ جو نہ تھے، ارے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ اکبر یا رسول حضور نے فرمایا یہ فرشتہ جو آج سے پہلے آیا ہے اور اجازت مانگی رب سے، سلام کی، ہمیں سلام کیا، وہی بشرونی، اور مجھے خوشخبری بھی دی۔ کون سی خوشخبری؟ کہ یا رسول اللہ بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سید شباب اہل الجنہ، آپ کی شہزادی فاطمہ اہل جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور حسن و حسین اہل جنت کے نوجوانوں کی سردار ہیں۔ بشارتیں مل گئی، فرمایا ان سے محبت کرنی، کہو سبحان اللہ، ان سے محبت کرنی ہے۔ اور سرکار نے ایسی محبت کی، خدا کی قسم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں فرماتی ہیں، صحیح حدیث پاک کے اندر آتا کہ نبی پاک علیہ السلام کی عادت تھی، صحابہ فرماتے کہ دن میں 2 مرتبہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے، اور حضور کا یہ معمول تھا۔ اور بعد کر فرماتے فاطمہ میرا دل چاہتا کہ میں تیرے گھر میں ہی سو جاؤں، تیرے گھر میں ہی قیام کروں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور میرے گھر میں سو گئے، اور اس شان سے سوئے کہ میں فرش پہ لیٹی تھی اور مصطفیٰ چارپائی پہ لیٹے تھے، اور ایک کندھے پہ امام حسن کا سر تھا اور ایک طرف امام حسین کا سر تھا۔ اب رات ہوئی، حسن حسین کو بھوک لگی، وہ اٹھے دودھ کی طلب میں، دودھ چاہیے تھا۔ فاطمہ تو زہرا کہتی میں اٹھنے لگی، حضور نے فرمایا رک جا میری بیٹی، تو بیٹھ جا، آج سوئے میرے ساتھ ہیں تو دودھ بھی نانا ہی خود پلائے گا۔ اللہ اکبر، یہ پیار دیکھو خدا کی قسم، نانا ہی پلائے گا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حسن حسین کو کندھے پہ بٹھایا، ایک کو سیدھے طرف ایک الٹی طرف، اور لے کے چل رہے تھے حضور۔ حسن حسین نے دیکھا کہ اونٹ پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اور اونٹ کی نکیر، اونٹ کی جو مہار ہے، لگام، وہ ان کے ہاتھوں میں تھی۔ عرض کرتے کہ نانا جان ہمارے ہاتھوں میں اونٹ کی لگام کب آئے گی؟ فرمایا یہ میری جو زلفیں ہیں ان کو تم پکڑ لو، یہ لگام ہے تمہاری، اس لیے اس کی شرح میں لکھا۔ فرمایا آج حسنین کریمین میری زلفوں کو تھام لو، کیونکہ کل پھر تمہیں میری امت کے لگام کو تھامنا ہوگا۔ یعنی آج ان زلفوں کو پکڑ لو، کل تمہیں امت کے لگام کو پکڑنا ہے، پھر ان کو ہدایت کے زینوں پہ لے کے چلنا ہے۔ یہ تو محبت ہے حضور کا، خدا کی قسم۔ اور کتنی حدیثیں ہیں حسنین کریمین کی محبت کے اوپر، کتنی حدیثیں ہیں۔ فرمایا حسین منی و انا من الحسین، سبحان اللہ، میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے پیار کرتا ہے۔ اللہم انی احبہما و احب ما یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں اور تو بھی ان سے پیار کر جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ شاہ صاحب بڑی پیاری سپیچ دے رہے تھے، اہل بیت کا دامن پکڑا، صحابہ کو چھوڑا، نجات کی کوئی امید نہیں۔ صحابہ کا دامن پکڑا، اہل بیت کو چھوڑا، نجات کی کوئی امید نہیں۔ نجات دونوں کو پکڑنے میں ہے۔ یہ معاملہ کتنا حساس ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے التاریخ الکامل کے اندر ابن حدیث نے اس کو روایت کیا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لکل شیء اساس، ہر شے کی بنیاد ہوتی، ہر شے کی۔ وہ فرمایا وہ اساس الاسلام، اور اسلام کی بھی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ کہنا ذرا، ہر شے کی بنیاد ہے وہ اساس الاسلام، اور اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ حب اہل بیت رسول اللہ وہ اصحابی۔ فرمایا اسلام کی اساس، اسلام کی بنیاد مصطفیٰ کریم کے اہل بیت سے محبت کرنا اور مصطفیٰ کے صحاب سے محبت کرنا ہے۔ اللہ
اللہ اکبر، یہ اسلام کی اساس، لوگوں نے اس کو بالکل آسان سا مسئلہ سمجھا ہوا ہے۔ فرمایا اسلام تو مکمل ہوتا ہی اس کا ہوا ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور ایک کے اندر مصطفیٰ کے اصحاب کا دامن ہے۔ اور پھر یہ بات یہیں ختم نہیں کی، جب حشر کا دن ہوگا، ابھی آپ نے سنا شاہ صاحب کی زبانی، یہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، جو جہنم کی دیوار کے قریب ہے، لوگ کٹ کٹ کر اس کے اندر جھلس کے گر رہے ہوں گے، کس کے قدم ثابت قدم رہیں گے؟ مصطفیٰ نے اصول عطا فرما دیا وَأَسْبَاتُكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ وَأَسْبَاتُكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ، فرمایا اے لوگوں، پل صراط پہ سب سے زیادہ ثابت قدم جم کر وہ رہے گا اور بجلی کی طرح وہ گزر جائے گا کہ جس طرح بجلی آسمان کی چمکتی ہے، اس طرح وہ چمک کر پل صراط سے تیزی کی طرح، بجلی کی طرح وہ گزرے گا۔ وہ اشدکم حبا لأہل بیتی ولاصحابی، وہ گزرے گا، اس کے قدم نہیں ٹکمکائیں گے پل صراط سے۔ پل صراط پہ اللہ رب العزت ثابت قدمی اسی کو اللہ فرمائے گا جو سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کی آل سے پیار کرے گا، مصطفیٰ کے صحاب سے محبت کرتا ہو۔ نہ آل کو چھوڑو نہ مصطفیٰ کے صحاب کو چھوڑو، یہ دونوں کو پکڑیں گے تب جا کے دین اسلام کی بنیاد بنتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرما دیا، اور خدا کی قسم اتنا مقام کہاں کہاں سے بیان کریں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر صدیق اکبر کے نواسے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق تو وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، ایک ابو بکر تو ہے کہ تیرے احسان کا بدلہ حشر کے دن اللہ چکائے گا۔ اس گھر کے اسلام پہ بڑے احسان ہیں، حضور کی بڑی خدمت کی۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام غار شور میں تھے، کھانا کون بناتی تھی؟ ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی حضرت اسماء، کپڑے میں باندھ کے دے دی۔ رات کے اندھیرے میں کون لے کے آتا سینکڑوں میل دور کا سفر کر کے؟ عبد الرحمن، ابو بکر صدیق کے شہزادے۔ اور پھر غار کے قریب ابو بکر صدیق کے غلام نے بکریاں رکھی تھی جو سارا دن چراتا تھا، پھر اس کا دودھ دھو کر غار کے اندر چھپ کر پیش کیا جاتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن پھر مکے سے جو چاپلوسی جو کرتے تھے، کافر جو جاسوسی کرتے تھے، جو پلاننگ کرتے تھے، وہ ساری باتیں سن کر پھر رات کو خفیہ طور پہ آ کے غار شور کے قریب ابو بکر صدیق کو آ کے بتاتے تھے کہ کفار کی پلاننگ یہ ہے، منصوبے یہ ہیں، یہ سوچتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں۔ حضور غار کے اندر ہیں لیکن ابو بکر صدیق کے گھرانے کی خدمت جاری اور ساری ہے۔ اللہ کی قسم یہ مقام ہے۔ اور حضور مولا علی شیر خدا، اہل بیت کا ذکر اور حضرت علی کا ذکر موقعی رہا، سبحان اللہ۔ من کنت مولا فعلی ہذا مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا۔ یا علی حبک ایمان و بغض کا نفاق، الحضور نے فرمایا علی تیری محبت ایمان ہے اور تو سے بغض کرنا نفاق ہے۔ حضرت علی کی محبت ایمان اور بغض نفاق بنا، یہی نہیں فرمایا، فرمایا یا علی تیرا تجھ سے محبت کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ تجھ سے محبت کرتا ہے جو تیرا ذکر کرتا ہے، فرمایا کہ تیرا ذکر اور تجھ سے محبت مفہوم عرض کرتا ہوں، وہ گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور مسند بازار کے اندر تو حق چار یار کی سرکار نے بات کی، حضور جب بھی بات کرتے تھے تو پہلے ابو بکر کا نام لیتے، پھر حضرت عمر بن خطاب کا، پھر مولا عثمان کا، پھر مولا علی کا۔ کیا مقام عطا فرمایا، خدا کی قسم۔ مسند بازار کے اندر انس بن مالک، امام دہلی میں اس کے راوی ہیں، فرماتے حضور نے فرمایا حب ابی بکر یوجب الغفران و حب عمر یمحو العصیان و حب عثمان یقوی الایمان و حب علی یحمد النیران۔ فرمایا سنو ابو بکر سے محبت کرنا یہ جنت کو واجب کرتا ہے، ارے میرے عمر سے محبت کرنا گناہوں سے مٹاتا ہے، میرے عثمان سے محبت کرنا ایمان کو پختہ کرتا ہے، اور میرے علی سے محبت کرنا یہ آتش جہنم کو بجھا دیتا ہے۔ ابن عساکر نے بھی روایت کی، فرمایا جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب طوفان نوح آنے والا تھا، وہ جب کشتی بناتے، جب رات ہوتی کیڑا کھا جاتا، دن ہوتا، عرض کرتے الہ العالمین کیا کروں، کیڑا کھا جاتا ہے کشتی کو۔ فرمایا اے
اے نوح اپنی کشتی کے چاروں کونوں پہ محمد عربی کی امت کے 4 بڑے بزرگوں کے نام لکھ دے۔ عرض کی الہ العالمین کون سے نام؟ فرمایا ایک طرف ابو بکر لکھ، ایک طرف عمر لکھ، ایک طرف عثمان لکھ، ایک طرف علی لکھ، ان چاروں کے نام لکھ۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں جب میری کشتی کے چاروں کونوں میں حق 4 یار چاروں صحابہ کے ناموں کو لکھا، کہتے خدا کی قسم کشتی کو کیڑا نہ کھا سکا، تو محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ارے جس کشتی پہ 4 یاروں کے نام لکھے جانے سے وہ کشتی کو کیڑا نہیں کھا سکتا، ارے جو دل میں ان چاروں کی محبت لے کر قبر میں پہنچ گیا اللہ کے حکم سے قبر کے کیڑا اس بندے کو کبھی نہیں کھا سکتا۔ اللہ قبر کا کیڑا نہیں کھائے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں چاروں نفوس قدسیہ کے نام لکھ دیے تو کشتی کیڑے کو نہیں کھا رہی؟ فرمایا تو دل میں رکھ چاروں کو، کسی ایک کا بغض نہ، دل میں چاروں کو رکھ، انشاءاللہ تجھے قبر کے کیڑے نہیں کھائیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم جب ہی کہتے حق 4 یار زندہ باد، حق 4 یار، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ قربان جاؤں مکہ فتح ہوا، بس یہ آخری بات حضرت علی کی، پھر ذکر حسین۔ اللہ اکبر، کیونکہ بچوں کا ذکر ہو اور بچوں کے باپ کا ذکر نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ غزوہ جب مکہ فتح ہوا، صحیح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا علی میرے کندھوں پہ چڑھو، میرے کندھوں پہ چڑھ، اور بیت اللہ کی جو چھت پہ بت ہیں ان کو توڑ دو، تصویروں کو کھاڑ کے پھینک دو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ چڑھیے۔ غلام آقا کے کندھوں پہ چڑھے، نہیں سمجھے آپ؟ اگر استاد کسی شاگرد کو بولے کہ میرے کندھوں پہ چڑھ، ہمت کرے گا؟ وہ نہیں کر سکتا۔ پیر مرید کو کہے کہ میرے کندھوں پہ چڑھ، وہ ہمت نہیں کر سکے گا۔ علی کے مرشد بھی مصطفیٰ تھے، علی کے روحانی باپ بھی مصطفیٰ تھے، علی کی پرورش کرنے والے بھی مصطفیٰ تھے، علی کو راہ راست پہ لانے والے بھی مصطفیٰ سے، علی سے کلمہ پڑھانے والے بھی مصطفیٰ سے، علی کو قرآن سکھانے والے بھی مصطفیٰ سے، رب سے ملانے والے بھی مصطفیٰ سے، فاطمہ الزہرا سے نکاح کرانے والے بھی مصطفیٰ سے، ہر عظمت ہر فضیلت عطا کرنے والے بھی مصطفیٰ تھے۔ فرمایا علی چڑھو، عرض کی حضور آپ چڑھیے، فرمایا تو نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ آپ غور میں رکھنا، جملہ نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، تو چڑھ۔ مولا علی حبیب خدا کے کندھوں پہ چڑھے، ہائے ہائے ہائے، چڑھے تو مصطفیٰ کے کندھوں پہ، لیکن نگاہوں میں کیا دیکھا؟ نگاہوں میں جو تیزی آئی، جو تاثیر آئی، جو اثر آیا، جو روحانیت ملی، جو طاقت ملی، جو تصرف ملا، خود کہتے ہیں انہو لا یخیل الی انی لو شئت لنزلت افق السماء، کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ اگر میں چاہوں آسمان کے کناروں کو پکڑنا چاہوں تو میں آسمان کے کناروں کو پکڑ دوں۔ ارے جس علی کا یہ مقام ہو وہ مصطفیٰ کے کندھوں پہ چڑھے تو آسمان کے کنارے اس کے قریب ہو جائیں۔ ارے یہ میں کہتا ہوں ہجرت کی رات 11 میل جس ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، بتا پھر ابو بکر صدیق نے کیا سے کیا دیکھ لیا ہوگا۔ اگر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ نکتہ بڑے غور سے سننا یا عاشقان مصطفیٰ، فرمایا صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اگر کوئی نشانی نہ مانے پکا کافر۔ کیوں نشانی ہے؟ فرمایا میری بندیا کے قدم لگے ہیں، وہ کبھی ادھر جاتی تھی کبھی ادھر جاتی تھی، یا اللہ کس کے لیے؟ فرمایا جناب اسماعیل علیہ السلام کے لیے، ماں جب نبی کے لیے کبھی دائیں کبھی بائیں بھاگے، ہمیں اس کا انداز بڑا اچھا لگا، ہم نے اس کو شاعر اللہ کا نام دے دیا۔ ارے ہم کہتے ہیں جہاں اللہ کی بندیا کے قدم لگے وہ اللہ کے نشانی بن جائے۔ مفتی احمد یاسر نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں ذرا یہ تو غور کر کہ 11 میل ابو بکر صدیق مصطفیٰ کو کندھے میں بٹھا کر ہجرت کی رات چلا،
مصطفیٰ کے قدموں کو چومتا رہا. بتا ابو بکر صدیق کا سینہ مصطفیٰ نے کیا سے کیا بنا دیا ہو. یہ دیکھیے ادھر علی نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، ادھر ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہاں نہیں فرما رہے ابو بکر تو نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. لوگ ابھی بھی نہیں سمجھے. ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو خلافت ان کے ترتیب، جو خلافت ہے نا ترتیب کی خلافت، وہی فضیلت کی ترتیب ہے. جو پہلے خلیفہ بنا وہ سب سے پہلا افضل، اس کے بعد دوسرا نمبر عمر بن خطاب کا، تیسرا عثمان غنی ذو النورین کا، اور چوتھا حضور مولا علی مشکل کشا کا. یہ عقیدہ اپنے بچوں کو سکھاؤ، بچوں کو گھول کر پلاؤ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. خدا کی قسم مولا علی شیر خدا اور اہل بیت بالخصوص پنجتن پاک سے محبت کیے بغیر ایمان بندے کا کبھی کامل نہیں ہو سکتا، اور جنت میں جانے کا کوئی داخلہ نہیں. جو بغض رکھے گا اہل بیت سے، حضور نے فرمایا ادخلہ النار، اللہ اس کو داخل جہنم فرمائے گا. جو میری اہل بیت سے بغض رکھے گا کہاں جائے گا؟ سیدھا جہنم میں. یہ حدیث پاک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو ذکر حسنین کریمین میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا، وہ حسین سبحان اللہ کہ جن کی شان خود مصطفیٰ بیان کرے. کہو ذرا سبحان اللہ. بخاری شریف کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے چلتے تھے. اس کی شرح میں لکھا محدثین نے. اور بعض کا کو چھوٹے سے تھے، ننھے سے، تو ان کے پاؤں بھی چوم لیتے تھے، کیونکہ ابو بکر صدیق کی عمر بہت زیادہ تھی، داڑھی سفید ہو چکی تھی. حضور مولا علی شیر خدا کہتے ہیں کہ حضور آپ بچے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، ان کے پاؤں پہ مٹی لگتی ہے، پاؤں گندے ہوتے ہیں، آپ ان کے پاؤں چومتے ہیں. فرمایا علی بیٹے تیرے ہیں لیکن شبیہ مصطفیٰ کے ہیں. جب ان کو دیکھو تو ان کو نہ دیکھا کرو، ان میں مصطفیٰ کو دیکھا کرو. علی تیرے ایک بیٹے کو دیکھتا ہوں تو مصطفیٰ کا چہرہ یاد آتا ہے، دوسرے کو دیکھتا ہوں تو مصطفیٰ کا جسم یاد آ جاتا ہے. ترمذی کی حدیث پاک، خود راوی حضرت علی شیر خدا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الی الراس. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے بالوں سے لے کر سینے کے بالوں تک مصطفیٰ کے مشابہ تھے. والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من ذالک. امام حسین سینے کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مصطفیٰ کے مشابہ تھے. یہ شبیہ مصطفیٰ. اور امام حسن مجتبی کے بارے میں لکھا، جب حضور مولا علی شیر خدا مسند پر بیٹھتے، امام حسن مجتبی آتے، حضرت علی کھڑے ہو جاتے. یہ بھی عجیب بات ہے. یہ تو سب دیکھتے ہیں، پیر آئے تو مرید کھڑا ہو جائے، استاد آئے تو شاگرد کھڑا ہو جائے، امام آئے تو نمازی کھڑا ہو جائے، باپ آئے تو بیٹا کھڑا ہو جائے، ماں آئے تو بیٹی کھڑی ہو جائے، بڑا آئے تو چھوٹا کھڑا ہو جائے. لیکن یہاں چھوٹا آیا تو بڑا کھڑا ہو گیا. امام حسن مجتبی عرض کرتے ہیں کہ ابا جی کیوں کھڑے ہوتے ہیں آپ بڑے ہیں، میرے باپ ہیں. فرمایا بیٹا تو شبیہ مصطفیٰ ہے. ہائے ہائے ہائے، تجھے دیکھتا ہوں تو مصطفیٰ یاد آتے ہیں. یہ دیکھو نسبت حضور کی خدا کی قسم. اعلیٰ حضرت نے جبھی تو لکھا کہ اہل بیت سے پیار بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے اور اصحاب سے پیار بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. حضور ہیں تو سب ہیں، اصل مصطفیٰ ہے، باقی سب تو پھیلی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور کشف المحجوب کے اندر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا واقعہ بیان کیا خدا کی قسم. کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو خلفۂ راشدین میں سے ہیں،
وہ جو دوسرے خلیفہ ہیں وہ عمر بن خطاب کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ ان الشیطان یفر من ذل عمر، ہاں میں دیکھتا ہوں شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، عمر میں دیکھتا ہوں کہ شیطان تجھ سے خوف کھاتا ہے۔ وہ عمر کہ جن کی شان یہ فرمایا کہ ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے اور میری امت کا محدث میرا عمر ہے۔ صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ یہ محدث کون ہے؟ محدث اسے کہتے ہیں جو حدیث بیان کرتا ہو۔ محدث کون؟ فرمایا محدث وہ کہ زبان اس کی ہو اور بول کے اس کے اوپر فرشتے ہو، اس کو محدث کہتے ہیں۔ فرمایا میری امت کا محدث میرا عمر ہے۔ یہ مقام عطا فرما دیا کہ رائے جس کی ہوتی تھی رب کا قرآن اتر جاتا تھا۔ وہ عمر بن خطاب کہتے ہیں مجھے کام تھا، میں مصطفیٰ کے کاشان نبوت پہ حاضر ہوا، میں وہاں گیا، میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام ایسے تھے جیسے کوئی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ امام حسین مصطفیٰ کی پشت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ایک رسی مصطفیٰ کے منہ میں تھی۔ امام حسین جدھر رسی کھینچتے تھے مصطفیٰ کا چہرہ ادھر ہو جاتا تھا۔ ہے کس کے اندر اتنی ہمت؟ یہ لاڈ اٹھائے جا رہے ہیں، نانا نواسے کے لاڈ اٹھا رہے، کیونکہ حضور کو پتہ تھا کہ ان کی شہادت ہوگی، اور حضور اکثر امام حسین کے گلے کو چومتے تھے اور امام حسن کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا اور امام حسین کے گلے کو کاٹا گیا، اور چومتے تھے اور ان کو سونگھتے تھے، فرماتے تھے میری بیٹی ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں اور تیرے بچوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضور ان کو سونگا کرتے تھے، ان کو چوما کرتے تھے، خدا کی قسم یہ مقام ہے حسنین کریمین کا۔ عمر بن خطاب فرماتے جب میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کی پشت پہ امام حسین چڑھے ہیں اور رسی حضور کے منہ میں ہے، جہاں حسین رسی کھینچے مصطفیٰ کا چہرہ یوں ہو جائے، ادھر کھینچے چہرہ یوں ہو جائے، کہتے میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ نعم المرکب رکبتا یا غلام، اے لڑکے تو کتنی اچھی سواری پہ سوار ہے۔ جب میں نے مصطفیٰ کی تعریف کی مصطفیٰ نے پلٹ کر دیکھا، فرمایا نعم الراکب یا عمر، عمر یہ تو دیکھ سوار بھی کتنا اعلیٰ ہے، سوار بھی کتنا اعلیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور ان کی جرأت اور بہادری ایسے دی، خدا کی قسم۔ ایک بار حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مسند سیرت گاروں نے اس کو لکھا اور تاریخ کی سب کتابوں کے اندر یہ ہے کہ ایک بار امام حسن امام حسین کی کشتی ہوئی، سنا آپ نے بھی ہوگا، دونوں کی کشتی ہوئی اور اس مجلس کی صدارت کرنے والے خود حضور تھے، اور سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ عالمہ فاضلہ مفسرہ مجتہدہ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ الزہرا بھی وہاں موجود تھی۔ کشتی ہو رہی ہے، حضور فرماتے حی حسن حی حسن، شاباش حسن شاباش حسن۔ میں پنجابی ہوں، ہماری زبان میں کہتے ہیں بلے بھی بلے، بلے حسن بلے حسن۔ حضور فرما رہے تھے شاباش حسن شاباش حسن۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، سندھی میں واہ واہ بولتے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سندھی واہ واہ۔ حضور فرماتے شاباش حسن، یعنی واہ واہ حسن۔ ماں تو ماں تھی، ماں کے لیے تو دونوں برابر۔ ماں نے دیکھا کہ نانا جان ایک کو شاباشی دے رہے اور دوسرے کو دے نہیں رہے، حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا رسول اللہ اگر حسن کو شاباشی دینی ہے تو حسین کو بھی دیں، اگر حسین کو شاباش نہیں دینی تو پھر حسن کو بھی نہیں دیں۔ کہ ماں تھی بہت بڑی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہائے ہاں ہاں، ترمذی کے اندر انی ارا ما لا ترون اسمع لا تسمعون، فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آج لوگوں نے کہا جی یہاں سے پکارتے ہو، مصطفیٰ کہاں سن سکتے ہیں، یہ تو پکارنا شرک ہو گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حضور کی شان تو یہ ہے، خدا کی قسم البدایہ و نہایہ کے اندر ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماں کے پیٹ میں تھے، حدیث بڑی طویل ہے کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، بس اس کا آخری حصہ میں آپ کو عرض کروں۔ حضرت عباس نے سرکار کے چچا نے جب حضور کی تعریف بیان کی، حضور کا میلاد پڑھا، پھر سرکار نے اپنے میلاد کی تصدیق کی اور آخر کے اندر جملہ ارشاد فرمایا اے میرے چچا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، میں تھا ماں کے پیٹ میں، اور ادھر وہ نور کا قلم جب لوہے محفوظ میں چلتا تھا
اور اللہ کا چاند جب عرش الہی کے نیچے تسبیح کرتا تھا، میں ماں کے پیٹ میں رہ کر اس عرش کے نیچے اس چاند کی کرنے والی تسبیح کی آواز کو سن لیتا تھا۔ میں تھا ماں کے پیٹ کے اندر، لوح محفوظ کے اوپر چلنے والی قلم کی آواز کو سن لیتا، تحریر کو سمجھ لیتا۔ ارے ہم یہ کہتے ہیں جو نبی ہو ماں کے پیٹ کے اندر وہ لوح محفوظ کو دیکھ لے، لوح محفوظ کی تحریر کو سمجھ لے، ارے وہ تیرے میلاد کو کیسے نہ سنتا ہوگا، وہ تیری مشکل کشائی کیسے نہ کرتا ہوگا۔ ہم کیا ہاتھ سے پکارے مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ فرمایا میری بچی بات یہ ہے کہ ان جبریل علیہ السلام یقول حی حسین وانا اقول حی حسن، بات یہ ہے کہ زیر صدارہ تو میں ہی کر رہا ہوں، حسین کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ دیکھ حسین کا رتبہ کیا ہے۔ وہ عرش میں بیٹھنے والا جبریل عرش بری سے فرش بری پر آیا، ارے وہ کہتا تھا شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش حسین، اور میں کہتا تھا شاباش حسن، شاباش حسن، شاباش حسن۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول ہر صحابی نبی، جنتی جنتی ہر صحابی نبی، جنتی جنتی۔ نعرہ حیدری۔ اب آئیے ایک اور حدیث پاک کنز العمال، دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک بڑی پیاری ہے۔ اے حضور مشکل کشا ہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن فرماتا ہے محبوب سائل کو جھڑکنا نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے ہم نے سب کچھ آپ کو عطا کر دی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو میرا محبوب تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں حضور دے نہیں سکتے، استغفر اللہ۔ قرآن فرماتا ہے جو دے وہ لے لو، تو رب نے دیا ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر کتاب الایمان کے اندر حدیث پاک فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں ساری کائنات میں تقسیم فرماتا ہوں۔ رب ہے معطی، وہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، اور انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت کھاتے یہ ہیں۔ بریلی کا تاجدار پکار اٹھا، یہ مقام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، مشکل کشائی مصطفیٰ کرتے ہیں، پوری کائنات کو صدقہ حبیب خدا سے ملتا ہے، ملتا کہ نہیں ملتا؟ اب کوئی بھی آتا حضور جھولیاں بھر کے عطا فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیے یہ آخری حدیث پاک بس، چونکہ اس حدیث اور اس کی شرح میں بیان کر کے اور ایک حدیث اور چھوٹی سی کر کے اپنا بیان ختم، تو دو حدیثیں سنیے گا۔ بیٹھے ہیں ہوش میں سارے؟ الحمدللہ، بالکل نیند کو اڑا کے ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، سبحان اللہ کہیے۔ ہاں ہاں ہاں، مانگنے والے بڑے آتے تھے، آج مانگنے مصطفیٰ کی بیٹی آ رہی ہے، اور کن کے لیے؟ کہ جو کائنات کے دولہ ہیں، کائنات کے بزم کے دولہ نبی پاک علیہ السلام کی وسیلہ جلیلہ سے، اور جو اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار بیٹی آئی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کرتی یا رسول اللہ ہازانی ابنا کا، یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں، ورثہما شیئا، ان کو وراثت میں کچھ عطا فرما دیجیے۔ ہائے ہائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، کریم ہے نا حضور، سخی ہیں، دریا بہا دیے ہیں، یعنی حضور قطرہ مانگے دریا بہا دیں، دربے بہا دیے ہیں، اگر سائل قطرہ مانگے تو مصطفیٰ دریا دے دیں، اور جب شہزادی مانگے آئے ہائے کیا سے کیا عطا فرمایا ہوگا۔ اب ذرا سنو نا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا لفظ مصطفیٰ کے، فرمایا میری بیٹی تو آ گئی ہے مانگنے کے لیے، اما حسن، یہ حسن ہے، فلاح، اس کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ حیبتی و سودادی، میرا روب، میرا دبدبہ جا میں نے تیرے بیٹے حسن کو عطا فرمایا، اپنی سرداری حسن کو عطا فرمایا۔ وہ اما حسین فلاح جراتی و جودی، فرمایا حسین کے لیے میری شجاعت اور میری سخاوت کافی ہے۔ دو چیزیں امام حسن کو، دو چیزیں امام حسین کو۔ اب ذرا سنی حیبت کیا مصطفیٰ کی، بخاری شریف کے حدیث پاک، انبیاء کرام علیہ السلام کی حیبت ہوتی تھی، لیکن جو حیبت رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ کسی کو نہ ملی، روب، دبدبا۔ حضور نے فرمایا قال اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، 5 چیزیں رب نے مجھے ایسی عطا فرمائی کہ مجھ سے پہلے اور کسی کو نہ ملی۔ فرمایا ایک نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت تک
اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد کی. اس کی شرح میں شارحین نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے ایک ماہ تک جہاں وہ رکے، ایک مہینے کے مسافت جہاں وہ طے کرے. گویا مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ میری ہیبت یہ ہے اگر میرا دشمن میرے سامنے ہو، تلوار اس کے ہاتھ میں ہو، تلوار گر جاتی ہے، کپ کپانا وہ شروع کر دیتا ہے، ٹانگیں اس کی کپ کپاہٹ میں آ جاتی ہیں، وہ بالکل بھولا ہو جاتا ہے. لیکن اگر میرا دشمن ایک ماہ کی مسافت پر ہو، مجھے دیکھا نہ ہو، خالی میرا نام اس کے سامنے لیا جائے، اس کے اندر کپ کپاہٹ شروع ہو جاتی ہے، وہ وہیں سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے میں ایک ماہ دور بھی مصطفیٰ کی تلوار کے نیچے کھڑا ہوں. میں یہ میری ہیبت ہے جو میں نے تیرے بیٹے حسن کو عطا فرما دی اور میں نے اس کو اپنی سرداری عطا فرما دی. بخاری شریف کی حدیث ہے پاک. نبی پاک علیہ السلام بیٹھے مسجد نبی شریف کے اندر اور بڑے غور سے سنی یہ بڑی بات. اہل سنت کا عقیدہ. امام حسن مجتبیٰ کو ساتھ میں بٹھایا ہوا دائیں طرف، ایک نگاہ صحابہ پہ ڈالتے، ایک طرف امام حسن مجتبیٰ کے چہرے پہ ڈالتے. فرمایا سنو صحابہ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا امت کا سردار ہے. سرداری کا وعدہ کیا نا، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح بی بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اللہ تعالیٰ اس حسن کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے. یعنی کون سی دو جماعتیں؟ سب نے لکھا. حضور مولا علی شیر خدا، حضرت امیر معاویہ جو جنگ صفین ہوئی، حضور نے علم غیب کی پیشن گوئی پہلے دی. فرمایا جب خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اور ادھر بھی، اور عظیمتین فرمایا عظیمتین، حقیر کوئی نہیں ان میں سے. سبحان اللہ کہو ذرا. آج حضرت امیر معاویہ کے بارے میں سب و شتم کرنے والے لوگ تبرہ بازی کرتے ہیں معاذ اللہ مظلوم صحابی رسول کے اوپر. یہ کنسپٹ اور عقیدہ سب نے لکھا. حق علی کے ساتھ، علی کے حق ہے. خطا حضرت امیر معاویہ سے ہوئی جس کو ہم خطا اجتہادی کہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود حضور مولا نے فرمایا البدایہ و نہایہ اخواننا، وہ سب ہمارے بھائی ہیں. بغو علینا، ہمارے خلاف نکل آئے تھے، وہ سب مسلمان جو شہید ہوئے سب جنتی. میں نے کہا مولا علی کا نام لینے والے، مولا علی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تعلیم پر بھی عمل کیا جائے، ان کے فرمان پر سر خم تسلیم کیا جائے. حضرت علی تو فرمایا امیر معاویہ میرا بھائی ہے. کہنے لگا سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ادھر اور ادھر دونوں جماعتوں کے لوگوں کو حضرت علی فرمائے سب مسلمان سب جنتی ہیں، اور تو کہتا ہے کہ معاذ اللہ باغی تھے، منافق تھے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. کیسی کیسی تبرہ بازی لوگ کر کے اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہیں. یہ حضرت علی سے کوئی محبت کی علامت نہیں. حضرت علی سے محبت کی علامت یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا اس کے آگے سر خم تسلیم کرے، آنکھیں بند کرے اپنی. جب حضرت علی شیر خدا مسئلے کو سلجھا گئے، 14 صدیاں گزر گئیں، اور دوسرا مسئلہ کس نے سلجھایا؟ امام حسن مجتبیٰ نے. اللہ اکبر. سرداری مل گئی. حضرت علی شیر خدا شہید ہو گئے. 6 ماہ خلافت میں متمکن رہے، پھر خلافت امیر معاویہ کو عطا فرما دی. 100 بدے. ہاں اور دیتے وقت فرمایا عرب کے لوگوں سن لو، عرب کی کھوپڑیاں میرے ہاتھوں میں ہیں، جہاں سے چاہوں پھیر دو. مطلب بزدلی کی وجہ سے نہیں دیں، ڈرا نہیں، علی کا بیٹا ہوں. میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اس پیشن گوئی کو ثابت کیا کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ یہ سید ہے، یہ سردار ہے، یہ سخاوت کرے گا، یہ اپنی سرداری امت کی خاطر عطا کرے گا. تو فرمایا میرے حبیب نے پیشن گوئی دے دی تھی، میں اس پیشن گوئی کو سچا ثابت کر رہا ہوں، اپنی خلافت امیر معاویہ کو عطا کر رہا ہوں. ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، دست بوسی کی، ان کو مرشد مانا، اپنا پیشوا مانا. تو ہم نے کہا اصول قائم ہو گیا، جس سے امام حسن کی صلح اس سے پوری امت کی صلح. سبحان اللہ. اگر وہ حق پہ نہ ہوتے اور خلافت کے حقدار نہ ہوتے تو امام حسن کا کردار وہی ہوتا جو کربلا میں حسین کا یزید کے ساتھ تھا. ارے امام حسن کی صلح بتا رہی ہے کہ امیر معاویہ شہید ہے، اور کربلا میں حسین کی تلوار بتا رہی ہے کہ یزید غلط تھا، حق سے ہٹا ہوا تھا. اللہ اکبر. جنتی جنتی جنتی
اور ٹائم چونکہ نہیں ہے میرے پاس، میں نے کہا تھا میں بیان اپنا اختتام کی طرف لاؤں گا، مواد اتنا ہے اب یقین جانے کہ میں سوچ رہا ہوں کون سی حدیث پڑھوں، کون سا واقعہ شروع کروں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اسی سے ریلیٹڈ یہ حدیث تھی، اس کی شرح ختم ہونے والی، پھر ایک آخری اور حدیث، کیونکہ 2 حدیثوں کی بات کی تھی اپنا بیان اختتام کرتا۔ امام حسین کے لیے کیا فرمایا؟ حسین کے لیے میری شجاعت ہے، سبحان اللہ کہنا لگا۔ اور امام حسین کے بارے میں سب نے لکھا اللہ اکبر، 25 حج حضرت نے پیدل کیے مدینہ شریف سے مکے کی طرف۔ آپ میں سے ایک تعداد عمرے کے لیے گئی ہوگی، حج کے لیے گئی ہوگی، مکے سے مدینہ کتنا سفر ہے، تیز رفتار گاڑی، وہاں تو روڈ بھی چوڑے چوڑے، 100 120 کی سپیڈ پہ چلتی ہے گاڑی، 150 کی سپیڈ پہ چلتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر بھی 4 یا 4.5 گھنٹے لگتے ہیں تقریباً مکے سے مدینے، مدینے سے مکے، پیدل کتنا سفر ہوگا؟ 25 حج پیدل کیے، شجاعت مصطفیٰ کی، سبحان اللہ۔ اور سخاوت کیسی ہے، ہائے ہائے ہائے، کیسی سخاوت ہے، خدا کی قسم ایسی سخاوت ہے، بخاری شریف کے اندر ہے اور دیگر کتابوں کے اندر ہے۔ ایک تو یہ واقعہ ہے کہ آپ مسجد نبی شریف کے اندر تھے، صدقے کی کھجوریں حضور وہاں پر موجود تھے، حضرت امام حسین نے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی اور سرکار آگے بڑھے اور ان کے گلے میں انگلی ڈال کے کھجور نکال کے باہر پھینکے، فرمایا بیٹا یہ صدقہ ہے، اہل بیت پہ حرام ہے۔ تربیت شروع سے مصطفیٰ کی ہے، نگاہ پہلے سے علی المرتضیٰ کی ہے، گود پہلے سے فاطمہ تو زہرا کی ہے، فضل پہلے سے رب الہی کا ہے، ہر شے حسنین کریمین کو پہلے سے عطا کی گئی ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، اور یہ بھی غالباً بخاری شریف کے اندر، کہ ایک شخص بڑی دور سے سفر کر کے امام حسین کے پاس ہے، بڑا غریب تھا، عرض کیا اے نواسۂ مصطفیٰ مجھے کچھ رقم چاہیے، کچھ دولت چاہیے۔ اس زمانے میں درم دینار ہوتے تھے، درم چاندی کا سکہ، دینار سونے کی اشرفیاں، سونے کے سکے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تمہارا رزق آ رہا ہے۔ یہ بات بڑے غور سے سنی، کیسے سخی کہ بیٹھ جاؤ تمہارا رزق آ رہا ہے۔ وہ شخص بیٹھ گیا، تھوڑا انتظار کرنا پڑا، حاکم وقت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے 5 تھیلیاں امام حسین کو پیش کی گئی کہ جس کے اندر 500 سونے کی اشرفیہ تھی، یعنی ہر تھیلی کے اندر 500 سونے کے سکے تھے۔ امام حسین نے 5 تھیلیاں اٹھائی، اس سائل کو عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرا کنسپٹ یہ تھا، یہ مجھے 4 یا 5 درم، 4 یا 5 چاندی کے سکے دیں گے، لیکن اس کی تو عقل دنگ رہ گئی کہ 5 تھیلیاں 5 کی 5 عطا فرما دی۔ اور پھر فرمایا کہ جتنا ہم نے تجھ سے انتظار کروایا اتنا حق تمہارا ادا نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ جتنا تم سے انتظار کروایا اتنا تمہارا حق نہ ادا کر سکے، اگر زیادہ آتا تو وہ بھی تمہیں دے دیتے۔ اس شخص نے جب تھیلی کو دیکھا، سونے کی اشرفیاں، ایک نظر تھیلی پہ ڈالتا، ایک نظر امام حسین کے چہرے پہ ڈالتا، تو دل سے بولا، اس نے کہا جب علی کا بیٹا حسین اتنا سخی ہے تو حسین کا نانا محمد مصطفیٰ کتنا بڑا سخی ہوگا۔ یہ وہ مقام فرمایا ہم نے اپنی سخاوت حسین کو عطا فرمائی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے والد کو 5000 درم ملے مسجد نبی شریف سے، عطا ہوئے۔ جب آپ گھر آ رہے تھے تو مسجد نبوی سے گھر پہنچتے ہوئے 500 دینار سب راہ خدا میں خرچ کر ڈالے۔ یہ ہے سخاوت حسین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جرأت کیسی تھی، خدا کی قسم۔ اب وہ آخری بات جو میں نے آپ کو کہا تھا 5 منٹ کے اندر اپنی آخری بات کو میں ذکر کروں گا۔ ذب عظیم کے اندر ہماری ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 40 میں لکھا، اور ہماری تو اہل سنت کی متعدد کتابوں کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت نہ جدا تھے نہ جدا ہوں گے، یہ لازم اور ملزوم رشتہ ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اعلیٰ نے فرمایا نا اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے یعنی تارے ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، کشتی مصطفیٰ کی اہل بیت کے لیے کشتی اور صحابہ کے لیے تارے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ رات کے وقت سمندر کا سفر کرے، کشتی کے بغیر نہیں کر سکتا اور ستاروں کی روشنی کے بغیر جا نہیں سکتا، دونوں کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا میرے اہل بیت اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ فمن راکبہ فقط نجا، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، ومن تخلف فقط غرق، اور جو پیچھے ہٹا تباہ و برباد ہو گیا۔
یعنی جس نے اہل بیت کو چھوڑا برباد ہو گیا. یہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک. آئیے آخر حدیث پاک ذب عظیم کے صفحہ نمبر 40 کے اندر اس کو لکھا گیا. کیا لکھا کہ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی اور امت کے دوسرے خلیفہ خلفۂ راشدین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جنگیں ہوئیں اور جنگ میں مال غنیمت آیا وافر مقدار میں، آپ نے فرمایا مسجد نبی شریف کے اندر دسترخوان کو بچھا دو. اور دسترخوان بچھانے کے بعد فرمایا جتنے مال غنیمت ہے سب کو دسترخوان کے اوپر بچھا دو. سب لگا دیا گیا. مدائن فتح ہوا تھا. مدائن جب مدائن فتح ہوا اور بڑا مال غنیمت آیا تو لکھا ہے روایتوں کے اندر فَأَوَّلُ مَنْ بَدَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِی، سب سے پہلے صحابہ میں جو اپنا حصہ لینے کے لیے آگے بڑھے وہ علی کے بیٹے امام حسن مجتبیٰ تھے. قال یا امیر المؤمنین اعطنی حقا مما اعطى اللہ، اے امیر المؤمنین اللہ رب العزت نے جو مال غنیمت دیا اس میں سے مجھے میرا حق عطا فرمائیے. قال عمر بالرعب والکرامت، فرمایا مرحبا مرحبا شہزادے، مرحبا مرحبا، بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ آپ کو آپ کا حق پیش کرتے ہیں. فامر له ب1000 درہم، فرمایا 1000 درہم حسن کو عطا کر دیے جائے. 1000 درہم دے دی گئے. پھر امام حسین آئے، وہی جملہ انہوں نے آ کے دہرایا کہ امیر المؤمنین بیت المال میں سے مجھے میرا حق دیجیے. فرمایا ان کو بھی 1000 درہم عطا کر دو. 1000 درہم دے دیے گئے. جب 1000 درہم دے دیے گئے تو پھر ان کے بعد کون آئے؟ حضرت عمر بن خطاب کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر آئے. ابا جی مجھے بھی مال غنیمت میں جو حصہ عطا کیجئے. تو پھر کیا ملا؟ فرمایا فَأَمَرَ لَهُ ب500 درہم، 500 درہم ان کو دے دو. بڑے غور سے سننا یہ والا واقعہ. کتنے درہم؟ 500 درہم. انہوں نے کہا ابا جی مجھے 500 درہم اور حسنین کریمین کو 1000 درہم، جبکہ میں تلوار سکھایا کرتا تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے تلوار کی خدمت سر انجام دیتا تھا اور میں جہاد میں شرکت کرتا تھا، جبکہ حسن حسین ابھی چھوٹے تھے اور گلیوں میں پھرتے تھے. آپ نے ان کو 1000 درہم دیا اور مجھے صرف 500 درہم عطا کیے. فرمایا میرے بچے بتا تیرے پاس حسین جیسا باپ ہے؟ تو حسین جیسا ویسے باپ لا کے دکھا، حسین جیسی ماں لا کے دکھا، ان جیسا نانا لا کے دکھا، ان جیسی نانی لا کے دکھا، ان جیسا چچا لا کے دکھا، ان جیسی پھوپھی لا کے دکھا، ان جیسا ماموں لا کے دکھا، ان جیسی خالہ لا کے دکھا. فَإِنَّكَ لَا تَأْتِي بِهِمْ، تو ہرگز نہیں لا سکتا. تو میرے بیٹے سن، ان کا باپ علی ہے، ان کی ماں فاطمہ ہے، ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ ہے، ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے. ہاں ہاں ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب ہے، ان کی پھوپھی ام ہانی ہے. ہاں ہاں سن، ان کی خالہ ام رقیہ حضرت ام کلثوم ہے، ان کے ماموں حضرت ابراہیم ہے، مصطفیٰ کے صاحبزادے ہیں. اے میرے شہزادے جب تو لا نہیں سکتا تو بول بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو مقام ان کا ہے کائنات میں اس وقت ان کے ساتھ اور کسی دوسرے کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا. ہمیشہ اپنی اولاد سے زیادہ صحابہ نے حضور کی اولاد کو ترجیح دی ہے، اور یہی ابو بکر صدیق نے کر کے دکھایا. خدا کی قسم اپنی اولاد سے بڑھ کر حسنین کریمین کو ترجیح عطا فرمائی. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بولنا تو لوگوں کے لیے بڑا آسان رہتا ہے. سب نے لکھا اس بات کو کہ جب آپ مسند پہ جلوہ فرما ہوتے تھے امیر معاویہ اور امام حسن مجتبیٰ آتے تھے تو آپ کھڑے ہو جاتے استقبال کر کے، امام حسن مجتبیٰ کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے تھے. یہ بات کیوں نہیں لوگ بیان کرتے؟ تو پتہ چلا ان حضرات، ان نفوس قدسیہ کے سینے اہل بیت کے لیے کشادہ تھے، اور اہل بیت کے جو سینے سے صحابہ کے لیے کشادہ تھے. آپس میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت ان کے اندر آپس میں. لہذا اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے اور مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے انشاءاللہ. اور امام حسین کے نقش قدم پہ بھی چل رہے، چلو گے انشاءاللہ. وہ عبادت میں بہت آگے تھے، وہ ریاضت میں بہت آگے تھے. عبداللہ بن زبیر، جہاں سے میں نے بیان شروع کیا وہیں سے ختم کر رہا ہوں.
عبداللہ بن زبیر جو ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں، جب ان کو خبر ملی امام حسین کو شہید کر دیا گیا، کہتے ہیں واللہ لقد قتلوہ، آپ نے مکے میں خطاب فرمایا یزیدیوں کے خلاف، فرمایا میرے صحابہ لوگوں سنو، یزید نے امام حسین کو قتل کر دیا۔ کون امام حسین؟ فرماتے ہیں وہ امام حسین طویلا باللیل قیامہ ہو، کثیرا فی النہار صیامہ ہو، وہ کہ جن کی راتیں عبادت الہی میں نبی ہو جاتی تھی، وہ کہ جن کے دن روزے سے گزر جاتے تھے۔ کہتے ہیں کون؟ وہ حسین کہ ما کانا یستبدل بالقرآن الغنا والملاہی، حسین وہ تھے کہ جو ہر وقت تلاوت قرآن کریم کیا کرتے تھے، وہ یزید پلید کی طرح گانے باجے میں مصروف نہ ہوتے تھے۔ کہتے ہیں حسین کون؟ کہتے ہیں کہ ما کانا بالبکائی من خشیت اللہ، وہ ہے کہ جن کی آنکھوں سے خوف الہی کی وجہ سے آنسو نکلا کرتے تھے۔ حسین کون ہے؟ کہتے حسین وہ ہے کہ جو دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، وہ یزید کی طرح نہ حرام کھاتے تھے نہ شراب پیتے تھے۔ حسین کون؟ فرماتے وہ وہیں بیٹھتے تھے جہاں حلقہ ذکر ہوتا تھا، وہ یزید کی طرح شکار کرنے کے لیے جنگلوں میں نکلنے کے لیے وقت ضائع نہ کیا کرتے تھے۔ یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ ابوبکر صدیق کا نواسا صحابی رسول، ہاں یہ وہی عبداللہ بن زبیر ہے جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا، انہیں کی باقیات کو لے کر چلتے رہے، بنا آخر یزیدیوں سے جنگ کرتے رہے، مشن حسین کو آگے لے کے بڑھتے رہے۔ ان کو یزیدیوں نے شہید کر دیا اور ان کے سر کو، ان کے جسم کو سولی پہ لٹکا کر مکے کے بازاروں میں اوپر بلندی پہ لٹکا دیا، سولی پہ جسم کو لگا دیا۔ کافی دن تک عبداللہ بن زبیر کا جسم اطہر سولی پہ لگا رہا، اور جب آپ کی ماں ابوبکر صدیق کی شہزادی حضرت اسما بہت ضعیف ہو چکی تھی، جب باہر آئی اور لوگوں نے بتایا کہ امی جان آپ کے شہزادے کو شہید کر دیا گیا، جب آپ نے دیکھا تو کہا اے دشمن خدا، اے یزیدیوں، جس نے میرے سینے کا دودھ پیا آج حسین کے مشن کو لے کے چلا، آج شہادت کو رتبہ پا کر اس نے اسلام کی خدمت کو سر انجام دے دیا، وہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ ادھر عبداللہ بن زبیر کا سر مبارک، ان کا جسم مکے کے بازاروں میں سولی پہ لٹکا تھا، اور ادھر دمشق کے بازار میں امام حسین کا سر نیزے کی نوک پہ لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا بھوکا سید، جس نے بھتیجوں کی لاشوں کو اٹھایا، بھانجوں کی لاشوں کو اٹھایا، اپنوں کو اٹھایا، اگیاروں کو اٹھایا، اللہ اکبر! پھر جب آخری رہ گئے، ارے وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسا دن ہوگا جب پیچھے خیمے کے اندر عزت اسلام آپ، وہ خواتین اسلام کی پاکیزہ بیٹیاں اور خاتون کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ امام زین العابدین کے آسر پر پھر گھوڑے لے کر جب میدان کربلا میں گئے، جب کاٹنے والے نے حسین کا سر کاٹا اور پھر کاٹ کر نیزے کی نوک پہ لگا کر دمشق کے بازار میں گھمایا، اور اس وقت امام حسین کے منہ سے جو آواز نکلی وہ یہ تھی جس کی پیشن گوئی مصطفیٰ فرما گئے تھے، لن یتفرقا، نہ قرآن حسین سے جدا، نہ حسین قرآن سے جدا، نہ قرآن علی سے جدا، نہ علی قرآن سے جدا۔ وہی صدا آ رہی تھی، ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اندر بیٹھ کر سننے والے اور یہ غور کرنے والے کہ اصحاب کہف 309 سال کے بعد غار سے باہر آ گئے۔ ارے یہ تو دیکھ، وہ جب غار سے باہر آئے ان کے سر ان کے دھر کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ادھر علی کا بیٹا حسین کو دیکھ، دھر سر سے جدا ہے اور نیزے کی نوک پہ کھڑا، یہاں بھی کٹا ہوا سر رب کے قرآن کی تلاوت فرمانا شروع کر رہا، وہاں بھی تلاوت قرآن شریف حق چاہیے۔ یہ قرآن تھا، یہ قرآن تھا۔ عبداللہ بن زبیر بھی یہی تعریف کر گئے کہ قرآن پڑھتے تھے، کٹا ہوا سر بھی دمشق کی بازار میں نیزے کی نوک پہ لگا ہوا بھی رب کا قرآن پڑھ رہا۔ اب بھی دلیل مانگتے ہیں، ہم نے کہا اب کیا مانگو دلیل، اور جب امام حسین زندہ ہے کہو ذرا سبحان اللہ، سر جسم سے جدا اور سر سے قرآن کی تلاوت ہے، تو نبی کی حیات و بدرجہ اولا ثابت ہوگی، نبی کی حیات و بدرجہ اولا۔ تو آج نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آج عاشورہ کا دن تھا، بڑا افضل ترین، آپ میں سے ایک تعداد نے روزہ بھی رکھا ہوگا،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تلاوت قرآن کے بڑے شوقین تھے، حلقہ ذکر میں بیٹھتے قرآن کا درس دیا کرتے تھے، مصطفیٰ کی حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ اس طرف میں نہیں گیا چونکہ وقت نہیں تھا، قرآن کریم بہت پڑھا کرتے تھے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن کریم پڑھا کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے نیت کرو کہ انشاءاللہ اگر سستی تھی تو آج کے بعد ہم نے ذکر حسین سنا، ان کا تلاوت قرآن خدا بندی کرنے کا طریقہ کار سنا، انشاءاللہ جب تک اس جسم کے اندر روح ہے ہم رب کے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ سویڈن کے اندر گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے پیر فرماتے تم قرآن کی تلاوت کو کثرت سے کرنا شروع کر دو۔ یہی ہے یہ رد عمل پریکٹیکل، قرآن پڑھے انشاءاللہ وہ تو عبرتناک موت پائیں گے، سزا تو ان کو ملے گی۔ اللہ رب العزت چھوڑتا نہیں ہے ایسا کو، نہ اپنے محبوب کے گستاخ ہو نہ اپنی لا ریب کتاب کے گستاخ ہو، اور نشانہ عبرت ان کو بناتا اور وہ بنیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم ایک ایز اے مسلمان ہونے کے، ایک ایز اے عاشق رسول ہونے کے، ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں؟ تلفظ اگر صحیح نہیں تو ہمارے دعوت اسلامی کے اندر بڑوں کا مدرسہ لگتا ہے، بالغاں کا یہاں لگتا ہے، یہ ماشاءاللہ امام صاحب فرما رہے کہ عشاء کے بعد لگتا ہے۔ نہ شرماؤ میرے بھائیوں، موت کا کوئی پتہ نہیں، خدا را اس سے پہلے کہ روح جسم سے نکل جائے اپنا قرآن صحیح پڑھ کے جاؤ، قرآن درست کر پڑھو گے انشاءاللہ۔ اور دعوت اسلامی کا جو سنت و برا اجتماع یہاں جہاں ہوتا ہے وہاں پہ بھی شرکت فرمائیں، یہاں یقیناً گاڑی جاتی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر جو کچھ سنا اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران خطاب کو غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موبائل سے ویڈیو روک دو، موبائل اتار لو۔